پاکستان کی سیاست میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ منظر پر رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے شریف خاندان۔ آج ہم اسی طاقتور سیاسی قبیلے کے عروج، زوال اور پھر حیران کن طور پر واپس آنے کی کہانی کی تہیں کھولیں گے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، 5 بار ایک ہی خاندان سے کوئی نہ کوئی ملک کے سب سے بڑے عہدے تک پہنچا، یعنی دہائیوں پر محیط سیاسی اتھل پتھل کے باوجود شریف خاندان نے پاکستان میں اقتدار کی چوٹی تک پہنچنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت دکھائی ہے۔ لیکن یہ سلطنت ہمیشہ سے سیاسی مراد پر نہیں بنی تھی۔ اس کی شروعات، جیسا کہ خاندان کا یہ بنیادی فلسفہ ظاہر کرتا ہے، کہیں زیادہ معمولی تھی۔ 7 بھائی، ایک چھوٹی سی بھٹی اور متحد رہنے کی ایک سادہ مگر بہت طاقتور نصیحت۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بھٹی سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے کیسے؟ آئیے اس سفر کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں، اس صنعتی بنیاد سے جسے بعد میں ہاؤس آف اتفاق کا نام ملا۔ اور انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے جو نام چنا، اتفاق، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ خاندان کے سربراہ میاں محمد شریف کا دیا ہوا رہنما اصول تھا کہ خاندانی اتحاد ہی کاروبار کی سب سے بڑی حکمت عملی ہے اور ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو یہ ہیں وہ 7 بھائی جنہوں نے اس خاندان کی بنیاد رکھی۔ سوچیں، تقسیم ہند کے دوران امرتسر کے قریب ایک گاؤں سے ہجرت کر کے لاہور پہنچے۔ ان کے پاس صرف ان کے عزائم تھے اور ایک نیا مستقبل بنانے کا خواب تھا، اور ان کا عروج واقعی کمال کا تھا۔ چند دہائیوں میں ہی ان کی چھوٹی سی بھٹی ایک بہت بڑے صنعتی گروپ میں بدل گئی۔ لیکن پھر 1972 میں سب کچھ بدل گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے صنعتوں کو قومیانے کی پالیسی کے تحت ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ یہ صرف مالی نقصان نہیں تھا، اس واقعے نے انہیں بھٹو خاندان کا سخت مخالف بنا دیا اور ایک اہم سبق سکھایا کہ سیاسی طاقت کے بغیر دولت محفوظ نہیں رہتی۔ اپنی پوری کاروباری سلطنت کھونے کے بعد خاندان کو احساس ہوا کہ انہیں اب ایک مختلف قسم کی طاقت کی ضرورت ہے، اور یہیں سے ان کا سیاست کی طرف سفر شروع ہوا۔ ایک ایسا راستہ جو انہیں سیدھا اقتدار کی راہداریوں تک لے گیا، اور اس کی قیادت کی میاں شریف کے بیٹے نواز شریف نے۔ شروع میں پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نوجوان نواز شریف میں ایک موقع دیکھا۔ جیسا کہ اس قصے سے ظاہر ہے، انہیں لگتا تھا کہ وہ ایک کٹ پتلی ثابت ہوں گے، ایک ایسی شخصیت جسے وہ اپنے سیاسی حریفوں، خاص طور پر بھٹو خاندان کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کا سیاست میں آنا کسی عوامی تحریک کے ذریعے نہیں ہوا، یہ فوجی سرپرستی میں ایک بہت احتیاط سے ترتیب دیا گیا سفر تھا۔ پنجاب کے فوجی گورنر سے دوستی سے لے کر وزیر خزانہ کے عہدے تک ہر قدم اسٹیبلشمنٹ کی رہنمائی میں اٹھایا گیا، اور اس کا اختتام پاکستان کے سب سے طاقتور صوبے کا وزیر اعلیٰ بننے پر ہوا۔ اور یہ تعلق بہت گہرا ہو گیا۔ ملک کے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نواز شریف کو نہ صرف ایک شاگرد بلکہ اپنا حقیقی سیاسی اور نظریاتی وارث سمجھتے تھے۔ فوجی طاقت کے مرکز سے ملنے والی سرپرستی نے نواز شریف کی پوزیشن کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں، جس طاقت نے انہیں اقتدار تک پہنچایا وہی آخرکار ان کی سب سے بڑی مخالف بن گئی، اور اس نے جنم دیا اقتدار، زوال اور واپسی کے ایک ایسے چکر کو جو نواز شریف کے پورے سیاسی کیریئر کی پہچان بن گیا۔ 3 یہ وہ عدد ہے جو نواز شریف کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ 3 بار وہ وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے، یعنی سیاسی طاقت کی چوٹی پر، اور تینوں بار انہیں اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی ہٹا دیا گیا۔ 2017 میں اپنی آخری برطرفی کے بعد ان کا یہ سوال، مجھے کیوں نکالا، ایک ذاتی شکایت سے بڑھ کر ایک سیاسی نعرہ بن گیا۔ یہ ان کے حامیوں کے لیے ایک طاقتور آواز بن گیا جس نے ان کی جدوجہد کو غیر منتخب ریاستی اداروں کے خلاف جمہوریت کی جنگ کے طور پر پیش کیا۔ اور یہ سلسلہ بار بار دہرایا گیا، چاہے وہ 1993 میں آرمی چیف کے ساتھ تصادم ہو، 1999 میں ایک مکمل فوجی بغاوت ہو، یا 2017 میں عدالتی نااہلی۔ ان کی ہر مدت ریاست کے 2 دیگر ستونوں یعنی فوج اور عدلیہ کے ساتھ تنازعات کی وجہ سے ہی وقت سے پہلے ختم ہوئی۔ اس سب نے انہیں ایک ڈرامائی سیاسی تبدیلی پر مجبور کیا۔ وہ شخص جس نے اپنا سفر اسٹیبلشمنٹ کے شاگرد کے طور پر شروع کیا تھا، اب خود کو اسی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ناقد بنا کر پیش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی طاقت کی بنیاد ادارہ جاتی سرپرستی سے ہٹا کر ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر منتقل کر دی۔ لیکن بغاوتوں، جلاوطنیوں اور برطرفیوں کے باوجود اگر شریف خاندان نے کسی چیز میں مہارت حاصل کی ہے تو وہ ہے واپسی کا فن۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ خاندان کی میراث نواز شریف پر ختم نہ ہو بلکہ اگلی نسل تک جاری رہے۔ اور قیادت کی یہ مشال پہلے ہی آگے بڑھا دی گئی ہے۔ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، اور ان کی بیٹی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔
یعنی خاندان نے بڑی حکمت عملی سے اپنے وارثوں کو ملک اور اس کے سب سے اہم صوبے کے طاقتور ترین انتظامی عہدوں پر فائز کر دیا ہے۔ آج خاندان کی طاقت کا منظرنامہ ایک پیچیدہ توازن ہے۔ جہاں نواز شریف بدستور سپریم لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہیں انتظامی اختیارات ان کے عملیت پسند بھائی شہباز کے پاس ہیں۔ ساتھ ہی ان کی بیٹی مریم ایک کرشماتی سیاسی وارث کے طور پر ابھری ہیں۔ اس نے پاکستانی سیاست کے مرکز میں ایک طرح کی سیفری کی طاقت کی حرکیات پیدا کر دی ہے۔ تو یہ سب ہمیں آخری سوال پر چھوڑ دیتا ہے۔ شریف خاندان نے بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ سیاسی بقا کے ماہر ہیں، لیکن جیسے جیسے پاکستان کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے، کیا یہ خاندان جو صنعت اور تصادم کی بھٹی میں تیار ہوا، ملک کے مستقبل پر اپنی گرفت ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔